بات میں سناوا ایک ایسے ماہجبین دی، بات میں سناوا ایک ایسے ماہجبین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی۔ آپ بھی او سونا ہے او دی سیرت بھی سونی ہے، آپ بھی او سونا ہے او دی سیرت بھی سونی ہے، او دی ہر گل بات بڑی منونی ہے۔ کھچ لیندی دل، کھچ لیندی دل ہر ادا نازنین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی۔ ویکھے اج یوسف نو انگلیاں کٹیاں، ویکھے اج یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانوار سٹیاں۔ پیار دی اخیر ویکھی او دے عاشقین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی۔ جن لوگوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہوا تھا، ان کے عشق اور محبت کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے، صحابہ اکرام کا زمانہ تھا، ایک شرابی قسم کا بندہ، اس نے ایک مرتبہ شراب پی، اس کو جو ہے وہ سزا ملی، پھر دوسری مرتبہ اس نے شراب پی، پھر سزا ملی، بالآخر اس کو خیمے میں بند کر دیا گیا تھا، زنجیروں میں باندھ دیا گیا تھا۔ اب جو ہے وہ صحابہ اکرام میدان جہاد کی طرف جا رہے تھے، اس شرابی کو پتہ چلا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر ایک کڑا وقت آ گیا ہے، مشکل وقت آ گیا ہے، ایک پریشانی کا وقت آ گیا ہے۔ یہ اپنے خیمے میں کراہنے کی اس کی آوازیں آ رہی تھی۔ جو سپہ سالار تھے انہوں نے کہا ادھر شرابی کو ہم نے بند کیا ہوا ہے، پتہ تو کرو اس کو کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں پریشان ہے۔ جا کے پتہ کیا، کہنے لگا میں اگرچہ شرابی ہوں، اگرچہ میں گناہگار ہوں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر اس وقت مشکل وقت ہے، میں شرابی ضرور ہوں لیکن میں بے غیرت نہیں ہوں، لہٰذا میرے اندر خون کھول رہا ہے کہ میرے نبی کی امت کے اوپر ایسا مشکل وقت ہے، میں یہاں پڑا ہوا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں میری زنجیروں کو کھول دیا جائے، مجھے گھوڑا دیا جائے اور مجھے تلوار دی جائے، اور میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ جا کے میں مقابلہ کروں گا، اس وقت تک میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میرے جسم میں جان ہے۔ لہٰذا جب اس شرابی کو آزاد کیا گیا اور اس کو گھوڑا دیا گیا اور اس کو تلوار دی گئی، وہ میدان جہاد میں پہنچا، وہاں جا کے پتہ چلا کہ اس نے تو مسلمانوں کی دفاع میں اور ان کی حفاظت میں ایسے کارنامے دکھائے کہ وقت کے امیر جو تھے وہ اس کا نام پوچھنے پہ مجبور ہوئے، یہ کون تھا، یہ گھوڑا اس کے پاس میرا تھا، تلوار اس کے پاس میری تھی، یہ آخر نوجوان آیا کہاں سے تھا۔ پتہ چلا یہ وہی شرابی تھا جس کو شراب کے جرم میں اس کو قید کر دیا گیا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں جاؤں گا اور مقابلہ کر کے واپس آؤں گا، مسلمان کو فتح دلواؤں گا اور واپس آ کر اپنی گرفتاری خود میں پیش کر دوں گا۔ بالکل اسی طرح 1400 سال سے یہ امت کے کارنامے اسی طرح سامنے آتے جا رہے ہیں۔ قادیانیوں کو کیوں تسلی نہیں ہو رہی، کیوں ان کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ امت اپنے نبی کے معاملے میں کمپرومائز کرنے والی نہیں ہے، یہ جھکنے والی نہیں ہے، یہ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ عن قریب ان کو یہ بات تسلیم کرنا پڑ جائے گی، وہ بے بس اور لاچار ہو کر اس بات کو تسلیم کریں گے۔ جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ میاں ہمیں اپنے جو ہے وہ زندہ ہونے کا ثبوت دینا چاہیے، ہمیں اپنے اس جو ہے وہ دین کے بارے میں اور ختم نبوت کے بارے میں اور ناموس رسالت کے بارے میں اپنے جذبے کا، اپنے شوق کا جو ہے وہ اظہار اس زور سے کرنا چاہیے کہ کفر اپنے گھروں میں بیٹھ کے لرزے۔ ہاں جہاں ہم اپنے محبوب کے ساتھ یہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہاں محبوب کے ساتھ ایک اظہار محبت اس طور پر بھی ہونا چاہیے۔ کفر کو آخر اتنی جرت ہوتی کیسے ہے، وہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام کے خلاف زبان چلاتا کیوں ہے؟ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله تعالى في مقام آخر: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ کے پاک پیغمبر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات ہیں، مطلوب کائنات ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو محبوب کائنات ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سوائے گندے انسانوں کے اور گندے جنوں کے کائنات کی ہر چیز مجھ سے محبت کرتی ہے۔ ہر مومن کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت کا ہونا یہ ایک لازمی امر ہے۔ نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے ایمان کا جز نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جز اگر اصل سے جدا ہو جائے تو اصل پھر بھی باقی ہوتا ہے، اور اگر بنیاد ختم ہو جائے تو پوری عمارت جو ہے وہ اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ کسی انسان کے دل سے نبی علیہ السلام کی محبت کا نکل جانا گویا کہ دل سے ایمان کا ہی نکل جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی ساری محبتوں کو جائز قرار دیا ہے، اور اس کا تفصیلی ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انسان فلاں چیز سے محبت کرتا ہے، فلاں سے محبت کرتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں پروردگار عالم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھو ہم ان محبتوں کی تمہیں اجازت تو دے رہے ہیں، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے۔ اگر باقی محبتوں کا غلبہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ہو گیا تو یہ چیز ہمیں کسی قیمت گوارا نہیں ہے۔ جب تمہاری یہ حالت ہو جائے، تمہاری یہ کیفیت ہو جائے، تو تم پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرنا۔
اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جو وجود بخشا ہے، اس کائنات کو جو زینت بخشی ہے، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جو رونق عطا فرمائی ہے، وہ فقط اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور ان کے طفیل میں ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے اس دنیا میں مبعوث نہ فرمانا ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کائنات کو وجود ہی نہ دیتے۔ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اسی بات کو شعر میں کہا ہے، کتاب فطرت کے سرورق پر نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرورق پر نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی، اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل یہ کائنات آپ کے انتظار میں سجائی جا رہی تھی، بنائی جا رہی تھی۔ کوئی بھی انسان دنیا میں آتا ہے، وہ آتا بعد میں ہے، پہلے اس کا تذکرہ بعد میں ہوتا ہے، اس کا آنا دنیا میں بعد میں ہوتا ہے، اس کا دنیا میں آنا قبل ہوتا ہے، اور اس کے تذکرے اور اس کے باتیں اس کے بعد ہوتی ہیں۔ ایک ہی ہستی کائنات میں ہے کہ جن کی تشریف آوری بعد میں ہو رہی ہے اور تذکرے پہلے سے چل رہے تھے۔ اور اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کی باتیں اپنے پاک کلام میں ایسے جیسے کوئی انسان کسی کے تذکرے کے لیے بہانہ تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ بات بات پہ اپنے محبوب کی باتیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے تذکرے، بڑی بڑی باتوں کے تذکرے، نبی کے خاندان کے تذکرے، نبی کے لباس کے تذکرے، نبی کے یاروں کے تذکرے، نبی کی باتوں کے تذکرے، نبی کی عادتوں کے تذکرے۔ یوں لگتا ہے کہ پورا قرآن اللہ نے اپنے نبی کے تذکروں سے سجایا ہوا ہے۔ اور ویسے اصول بھی یہی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے انسان کا دل بھرتا نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں جا بجا فرماتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول بھی یہی تھا کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں تشریف فرما رہتے تھے، وہاں سے مجلس سے اٹھنے کے بعد پھر ان کا سب سے زیادہ مرغوب اور محبوب مشغلہ یہی ہوتا تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کے تذکرے اور باتیں چھیڑ کے بیٹھ جاتے تھے۔ اگر کوئی گھر جاتا تو وہاں جا کے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی باتیں کرنے میں مشغول ہو جاتا۔ اگر کوئی دوستوں میں جاتا تو وہاں جا کے وہ نبی علیہ السلام کی باتیں شروع کر دیتا۔ گویا کہ یوں لگتا ہے کہ محبوب کی باتوں کے سوا ان کو کوئی چیز اچھی ہی نہیں لگتی تھی۔ اور ایک مومن کی یہی شان ہے کہ اس کے دل میں نبی علیہ السلام کی ایسی محبت اتری ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کے محبوب کی یاد کے بغیر اس کو گزارنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ تو آج ہمارے ایمان میں ذرا کمی واقع ہو گئی ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی یاد بہت کم آتی ہے، ورنہ ہمارے اکابرین کی اسلاف کی زندگی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کا تو عشق رسول میں عجیب حال ہوتا تھا۔ چنانچہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ پیاس لگی ہوئی ہے شدت کی، تو پانی کی طرف ہاتھ بعد میں بڑھتا تھا، اللہ کے محبوب انہیں پہلے یاد آتے تھے۔ پانی کا برتن ہاتھ میں تھامنے سے پہلے وہ دل میں خیال آتا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی نوش فرماتے تھے تو آپ اس برتن کو پکڑتے کیسے تھے؟ یہ خیال دل میں پہلے آ جاتا تھا۔
پھر پانی ہاتھ میں تھام کے پھر محبوب کی یاد آتی کہ محبوب پانی پینے سے پہلے پانی کو دیکھا بھی کرتے تھے. تو پیاس کی شدت بھی ہے، لیکن محبوب کی محبت اس پیاس کی شدت سے بھی زیادہ شدت میں ہے کہ وہ اپنے پانی پینے کو مؤخر کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی یاد ایسی دل میں غالب ہے کہ پھر وہ پانی کو دیکھنے میں مشغول ہو گیا. پانی کا پیالہ ہاتھ میں آیا ہے تو پکڑتے ہی اسے پھر اپنے محبوب یاد آ گئے. تو وہ کھڑا ہو کے پانی نہیں پی رہا، فوراً سے محبوب کی یاد میں بیٹھ گیا ہے. پھر ایک گھونٹ لیا ہے تو اگلے گھونٹ میں پھر محبوب یاد آ گئے کہ میرے محبوب جو ہے وہ کئی سانسوں میں پانی نوش فرمایا کرتے تھے. تو شدت کی پیاس ہے، لیکن اس پیاس کو روک کر پھر جو ہے وہ پانی کو پیچھے ہٹایا ہے، اور پیچھے کرنے کے بعد محبوب کی ادا کو زندہ کرتے ہوئے الحمدللہ کہا ہے. پانی کیا پیا ہے اس نے؟ گویا کہ اس نے تو عشق کا پیالہ پیا ہے. پانی سے پیاس بجھاتا تھا اور اپنے نبی کی یاد سے اپنے دل کے اندر جو ہے عشق کی جلی ہوئی آگ کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرتا تھا. لباس پہنتے ہوئے انہیں اللہ کے نبی پہلے یاد آ جاتے تھے. ابھی قمیص ہاتھ میں ہے اور اس کو جسم پر جو ہے وہ پہننا چاہ رہا ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیص پہنتے تھے تو پہلے داہنا بازو جو ہے اس میں داخل فرماتے تھے. پہننے میں، اوڑھنے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، چلنے میں، ایک ایک عمل میں نبی علیہ السلام کی یاد جھلکتی تھی. اور تو کیا، اور ہمارے اسلاف جب چلتے تھے تو چلتے ہوئے انہیں ہر قدم پر محبوب کی یاد ستاتی تھی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی مبارک چال چلنے کے لیے زندگی میں کئی میل سفر کیا کہ مجھے اپنے محبوب کی چال کی طرح مجھے چلنا آ جائے. ایک محدث سے ان کے شاگردوں نے مطالبہ کیا کہ حضرت ہمیں نبی علیہ السلام جیسا چلنا جو ہے وہ چل کے دکھائیں، آپ عملی طور پر ہمیں بتائیں کہ نبی علیہ السلام چلتے کیسے تھے. انہوں نے فرمایا کہ فلاں دن فلاں جگہ پر جمع ہو جانا، ہم انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی چال تمہیں چل کے دکھائیں گے. اب عشاق جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی چال دیکھنے کے لیے جمع ہوئے. مسلمان تو آئے ہی صحیح، بہت سارے کافر بھی یہ سن کے کہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام کے جو چلنے کا انداز ہے، آج ایک عالم جو ہے وہ اس چال کو چل کے دکھائیں گے تو چلے ہم بھی جا کے دیکھ کے آتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ ہزاروں کا مجمع تھا، مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے. جب اس بزرگ نے، اس محدث نے نبی علیہ السلام کی چال چلنا شروع کی تو مسلمانوں کے آنسو تھم نہیں رہے تھے. چیخ و پکار تھی اس چال کو دیکھ کے، اور سینکڑوں ہزاروں کافر صرف نبی علیہ السلام کی چال کو دیکھ کر اپنا دل دے بیٹھے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جس محبوب کی چال اتنی پیاری ہے، اس محبوب کی گفتار کتنی پیاری ہوگی، اس کی ادائیں کتنی پیاری ہوں گی، اس کی جو ہے وہ اس کی زندگی کا ایک ایک عمل کس قدر خوبصورت ہوگا. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے نبیوں سے جب کسی نے ان کی نبوت کی دلیل مانگی تو کسی نے اپنا معجزہ دکھایا، بغل میں ہاتھ ڈال کے چمکتا ہوا ہاتھ دکھایا، کسی نے لاٹھی مار کے اس میں سے جو ہے وہ چشمے جاری کر دیے، کسی نے دریا میں راستے بنائے، اور کسی نے جو ہے وہ پتھر کے اندر سے زندہ اونٹنی کو نکالا، اور کسی نے مادرزاد نابینے کو بینا کیا، اور کسی نے جو ہے وہ قبر کے اندر سے مردہ کو زندہ کرنے کا معجزہ دکھایا. میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نبوت کی نشانی مانگی گئی اور آپ کا جو ہے وہ نبوت کی دلیل مانگی گئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باقی معجزات کو ایک طرف رکھا. اللہ کے محبوب نے اپنی پھولوں سے زیادہ حسین اور خوبصورت زندگی کو سامنے لا کے پیش کیا. دیکھو تو صحیح میری زندگی، کیا ایسی زندگی کسی غیر نبی کی بھلا ہو سکتی ہے جیسی سہانی اور خوبصورت زندگی اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے.
لقد لبثت فيكم عمرا من قبلي لقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون۔ نبی علیہ السلام نے نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی گزاری، لوگوں نے آپ کے اوپر طرح طرح کے جو ہے وہ بہتان باندھے، الزام لگائے، طرح طرح کی زبان درازیاں کی، لیکن اتنے ظالم اور اتنے جو ہے وہ دشمنوں کے اندر کوئی ایک بندہ بھی اتنی جرت نہ کر سکا کہ وہ میرے محبوب کی مبارک پاکیزہ زندگی کے اوپر انگلی اٹھا سکتا کہ دیکھیں جی ان کے اندر یہ خامی ہے اور ان کے اندر یہ عیب ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خوبصورت زندگی عطا فرمائی تھی۔ پنجابی کے شاعر نے کہا، بات میں سناواں ایک ایسے ماہ جبین دی، بات میں سناواں ایک ایسے ماہ جبین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی۔ آپ بھی او سونا ہے او دی سیرت بھی سونی ہے، آپ بھی او سونا ہے او دی سیرت بھی سونی ہے، او دی ہر گل بات بڑی من ہونی ہے۔ کھچ لیندی دل کھچ لیندی دل ہر ادا نازنین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی۔ ویکھے اج یوسف نو انگلیاں کٹیاں، ویکھے اج یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانوار سٹیاں۔ پیار دی اخیر ویکھی او دے عاشقین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی۔ جن لوگوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہوا تھا، ان کے عشق اور محبت کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ 1400 سال گزرنے کے بعد نبی کے عشاق کا حال یہ ہے، صرف علماء سے تذکرے سنے ہیں، باتیں سنی ہیں، اور آپ کے جو ہے وہ آپ کے اتنے عاشق اور اتنے گرویدہ ہیں کہ محبوب کی دی ہوئی ایک آذان کی حفاظت میں کئی لوگ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں اور محبوب کی دی ہوئی آذان کا ایک حرف بھی کم نہیں ہونے دیتے۔ اس امت نے نبی کے دین کا ایسا پہرا دیا ہے، نبی جو کچھ دے کر گئے ہیں اس امت نے اس کو سینے سے لگایا ہے۔ اس امت کی اپنے نبی کے ساتھ محبت کی گواہی اللہ رب العزت نے خود قرآن میں دی ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ امت اپنے نبی سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والی ہے۔ ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ یہ نبی سے اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، اللہ کے نبی اپنی امت سے سارے نبیوں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، اور یہ امت اپنے نبی سے ساری امتوں سے بڑھ کر پیار کرنے والی ہے۔ یہ کفر اس بات کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کو ہر طرح کا دھوکہ دیا جا سکتا ہے، ہر میدان میں ان کو شکست دی جا سکتی ہے، لیکن یہ نبی کے معاملے میں ایسے غیور ہیں، ایسے غیرت مند ہیں کہ کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی غیر عالم ہے، بھلے وہ دین پہ چلنے میں کوتاہی کیوں نہیں ہے، اس کی زندگی گناہوں والی بھلے کیوں نہیں ہے، لیکن جب نبی کی محبت کا اور ناموس رسالت پر جو ہے وہ قربانی دینے کا وقت آتا ہے، کئی مرتبہ دیکھنے کا موقع آیا کہ علم والے پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ ابھی سمجھتے رہ جاتے ہیں، وہ بھی سوچتے رہ جاتے ہیں، وہ بھی تدبیر بناتے رہ جاتے ہیں، لیکن ایک عام سا غیور مسلمان اٹھ کے میدان میں آتا ہے اور نبی کے دشمنوں کو یہ بات بتا دیتا ہے، میں اگرچہ گنہگار ہوں، میں اگرچہ ایمان میں کمزور ہوں، لیکن میں اپنے نبی کی محبت میں بے غیرت نہیں ہوں، میں بڑا غیرت مند ہوں، اور میں بڑا جو ہے اپنے نبی سے عشق اور محبت کرنے والا ہوں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے، صحابہ اکرام کا زمانہ تھا، ایک شرابی قسم کا بندہ، اس نے ایک مرتبہ شراب پی، اس کو جو ہے وہ سزا
ملی، پھر دوسری مرتبہ اس نے شراب پی، پھر سزا ملی، بالآخر اس کو خیمے میں بند کر دیا گیا تھا، زنجیروں میں باندھ دیا گیا تھا۔ اب جو ہے وہ صحابہ کرام میدان جہاد کی طرف جا رہے تھے، اس شرابی کو پتہ چلا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر ایک کڑا وقت آ گیا ہے، مشکل وقت آ گیا ہے، ایک پریشانی کا وقت آ گیا ہے۔ یہ اپنے خیمے میں کراہنے کی اس کی آوازیں آ رہی تھی۔ جو سپہ سالار تھے انہوں نے کہا ادھر شرابی کو ہم نے بند کیا ہوا ہے، پتہ تو کرو اس کو کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں پریشان ہے۔ جا کے پتہ کیا، کہنے لگا میں اگرچہ شرابی ہوں، اگرچہ میں گناہگار ہوں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر اس وقت مشکل وقت ہے، میں شرابی ضرور ہوں لیکن میں بے غیرت نہیں ہوں، لہٰذا میرے اندر خون کھول رہا ہے کہ میرے نبی کی امت کے اوپر ایسا مشکل وقت ہے، میں یہاں پڑا ہوا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں میری زنجیروں کو کھول دیا جائے، مجھے گھوڑا دیا جائے اور مجھے تلوار دی جائے، اور میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ جا کے میں مقابلہ کروں گا، اس وقت تک میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میرے جسم میں جان ہے۔ لہٰذا جب اس شرابی کو آزاد کیا گیا اور اس کو گھوڑا دیا گیا اور اس کو تلوار دی گئی، وہ میدان جہاد میں پہنچا، وہاں جا کے پتہ چلا کہ اس نے تو مسلمانوں کی دفاع میں اور ان کی حفاظت میں ایسے کارنامے دکھائے کہ وقت کے امیر جو تھے وہ اس کا نام پوچھنے پہ مجبور ہوئے، یہ کون تھا، یہ گھوڑا اس کے پاس میرا تھا، تلوار اس کے پاس میری تھی، یہ آخر نوجوان آیا کہاں سے تھا؟ پتہ چلا یہ وہی شرابی تھا جس کو شراب کے جرم میں اس کو قید کر دیا گیا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں جاؤں گا اور مقابلہ کر کے واپس آؤں گا، مسلمان کو فتح دلواؤں گا اور واپس آ کر اپنی گرفتاری خود میں پیش کر دوں گا۔ بالکل اسی طرح 1400 سال سے یہ امت کے کارنامے اسی طرح سامنے آتے جا رہے ہیں۔ قادیانیوں کو کیوں تسلی نہیں ہو رہی، کیوں ان کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ امت اپنے نبی کے معاملے میں کمپرومائز کرنے والی نہیں ہے، یہ جھکنے والی نہیں ہے، یہ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ عن قریب ان کو یہ بات تسلیم کرنا پڑ جائے گی، وہ بے بس اور لاچار ہو کر اس بات کو تسلیم کریں گے۔ جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ میاں ہمیں اپنے جو ہے وہ زندہ ہونے کا ثبوت دینا چاہیے، ہمیں اپنے اس جو ہے وہ دین کے بارے میں اور ختم نبوت کے بارے میں اور ناموس رسالت کے بارے میں اپنے جذبے کا، اپنے شوق کا جو ہے وہ اظہار اس زور سے کرنا چاہیے کہ کفر اپنے گھروں میں بیٹھ کے لرزے۔ ہاں جہاں ہم اپنے محبوب کے ساتھ یہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہاں محبوب کے ساتھ ایک اظہار محبت اس طور پر بھی ہونا چاہیے۔ کفر کو آخر اتنی جرت ہوتی کیسے ہے؟ وہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام کے خلاف زبان چلاتا کیوں ہے؟ اس کو اتنی دلیری کیسی ہوتی ہے؟ دراصل اس کا سبب ہم بن جاتے ہیں۔ ہم وہ کیسے بنتے ہیں؟ ایسا ہی ہے جیسے پڑوس میں کوئی کمینہ آدمی رہتا ہو، وہ کسی بیٹے کو اپنے والد کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھے کہ اس نے اپنے باپ کا کہنا نہیں مانا، اس نے اپنے باپ کے حکم کو پامال کر دیا ہے، تو وہ کمینہ آدمی بیٹے کی نافرمانی کو دیکھ کر وہ جرت کر جاتا ہے اس کے باپ کی شان میں گستاخی کرنے کی، زبان درازی کرنے کی، ہاتھا پائی کرنے کی، وہ اس کے اندر دلیری پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ یہ دیکھے کہ یہ بیٹا بڑا فرما بردار ہے، یہ اپنے باپ کے ایک ایک اشارے پر مر مٹنے والا ہے، تو اس کو اتنی جرت نہیں ہوگی، اس کو یہ خیال بھی پیدا نہیں ہوگا، اس کے دل میں یہ جو ہے تصور بھی نہیں آئے گا کہ میں اتنی ہمت کر لوں۔ آج مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ محبت کے معاملے میں ایک کوتاہی برتی ہوئی ہے، ایک غفلت برتی ہوئی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب نبی علیہ السلام کی مبارک اداؤں کی بات آتی ہے، مبارک سنتوں کی بات آتی ہے، تو مسلمان یہ کہہ کے کہ جی سنت ہی ہے، کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، یہ کہہ کے سنت کو معمولی سمجھ کے ترک کر دیتا ہے، جبکہ ہمارے اکابر نبی کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے کا شوق اور جذبہ رکھا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک عاشق رسول حضرت اقدس حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ بڑھاپے کی عمر میں اپنی آنکھوں میں سرما ڈال رہے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت سرما تو بینائی تیز کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے، اور آپ کی تو موتیے کی وجہ سے بینائی نہیں رہی، آپ سرما کیوں ڈالتے ہیں؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ نے فرمایا میں سرما اپنی بینائی کو تیز کرنے کے لیے نہیں ڈالتا، بلکہ میں عشق رسول کو تیز کرنے کے لیے ڈالتا ہوں۔
میں تو نبی کی محبت اور عشق میں ڈوب کر یہ سرما ڈالتا ہوں۔ تو ایک وقت تھا صحابہ کہا کرتے تھے یہ میرے آقا کی سنت ہے، یہ میرے محبوب کی سنت ہے، اس کو تو میں کسی قیمت چھوڑ نہیں سکتا۔ اور آج ہمارے اندر یہ کمزوری پیدا ہو گئی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اسی مضمون پر کہ آج ایسا معاملہ آ گیا، نبی علیہ السلام کی محبت میں ڈھیلا پن آیا، کمزوری آئی کہ ہم صرف سنت کو ترک نہیں کرتے، بلکہ ہمارا عصری تعلیم سے جڑا ہوا طبقہ، ہمارا وہ معاشرہ جو کاروبار دنیا داری میں مشغول ہے زیادہ، ان کو دیکھا کہ وہ کئی مرتبہ نبی علیہ السلام کی صرف سنت کو ترک ہی نہیں کرتے بلکہ سنت پر عمل کرنے کو عار بھی محسوس کرتے ہیں۔ ان کو گویا کہ شرم آتی ہے، تھوڑے داڑھی کے بال بڑے ہو جائیں گے تو ان کو شرم آنے لگ جائے گی، اور جائے گا حمام پہ اور داڑھی صاف کر کے اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرے گا اور کہے گا اب میری طبیعت بالکل حشاش بشاش ہے، اب میرا چہرہ اچھا لگ رہا ہے۔ یہاں ایک جو ہے وہ میری اتنی اوقات تو نہیں کہ اتنی بڑی بات عرض کروں، علماء کے مجمع میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی۔ میں نے اپنے بڑوں سے یہ بات سنی، فرمایا کہ کوئی آدمی سنت پر عمل نہ کرے تو یہ گنہگار ہے، کوئی آدمی سنت پر عمل نہ کرے تو یہ گنہگار ہے، اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے، اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہے، تو بس یہ گنہگار ہی تصور کیا جائے گا، اللہ کے ہاں یہ گنہگار ہی ہوگا۔ لیکن فرمایا اگر کسی نے نبی کی سنت کو ترک کیا اور یہ سمجھا کہ اب میں زیادہ اچھا لگ رہا ہوں، یعنی سنت کو ہلکا سمجھا، سنت کو حقیر جانا، سنت کی تخفیف دل میں آئی، تو فرمایا اب یہ گنہگار نہیں ہوگا بلکہ اب یہ کافر ہو جائے گا، اب اس بندے کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اچھا آج طبقہ ہے جو لوگ سر پہ ٹوپی رکھتے ہوئے، نبی کی پگڑی سنت پہ سر پہ رکھتے ہوئے، چہرے پہ داڑھی رکھتے ہوئے، سنت لباس پہنتے ہوئے، سنت اعمال کرتے ہوئے عار محسوس کرتے ہیں، وقت دور نہیں ہے کہ آنے والی نسلیں اور اولادیں وہ نبی کا نام لینے میں بھی عار محسوس کریں گے۔ جیسے ایک بزرگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک نوجوان آیا، اس کو بڑے میاں نے کہا بیٹا آذان کا وقت ہو گیا ہے، تم ذرا آذان دے دو۔ اس نوجوان نے کہا بابا جی مجھے تو شرم آتی ہے، مجھے تو شرم آتی ہے۔ بابا جی غصے میں آئے، انہوں نے کہے بیٹا اگر تجھے آذان میں اللہ کی تکبیر کہتے ہوئے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے اگر یہ کلمات کہتے ہوئے تجھے شرم آ رہی ہے تو تم مسجد میں کھڑے ہو کے پھر تھوڑا سا ناچ کے گانا گا دو۔ تو آج معاملہ یہاں چلا گیا کہ سنت پر عمل کرنے کو کئی مرتبہ ہم اپنے لیے عار محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ میرے حضرت نے ایک واقعہ سنایا، اس کی طرف توجہ دلا کے بات کو مکمل کرتے ہیں۔ فرمانے لگے ایک نوجوان تھا، پہلے پاکستان میں یہاں تعلیم حاصل کرتا رہا، اچھی پوزیشن ملی اس کو، ماں باپ جو ہے وہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھے، انہوں نے اپنے بچے کو یورپی ملک کے اندر جو ہے وہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ اب وہاں پر ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی سب لوگ ہی جو ہے وہ ایک ہی ادارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس بچے کا نام ماں باپ نے محمد رکھا ہوا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد کسی مسلمان کی اس سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام ہے موو۔ اس نے کہا یہ موو کیا ہوتا ہے؟ یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں، یہ تو محمل سا لفظ ہے۔ تو اس نے بتایا کہ میرے ماں باپ نے میرا نام رکھا تھا محمد، تو پھر میں جس سکول میں پڑھتا تھا، جس ادارے میں پڑھتا تھا، تو وہاں چونکہ یہودی اور عیسائی اور اس طرح کے سارے لڑکے تھے، تو جب میں نام بتاتا تھا کہ میرا نام محمد ہے تو وہ میرا مذاق اڑاتے تھے، وہ میرے اوپر طنز کرتے تھے، میرے اوپر ہنستے تھے، تو مجھے شرم آتی تھی، تو میں نے اپنی شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنا نام محمد بدل کر میں نے موو کر دیا۔ ماحول نے، معاشرے نے اور دین کی تعلیم سے دوری نے اس بچے کو کائنات کا سب سے مقدس نام بدلنے کا اور مٹانے کا جو ہے وہ دل میں داعیہ پیدا کر دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کل ہماری نسلیں یہ کہہ دیں کہ ہمیں نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے؟
اس سے پہلے ہمیں چاہیے ہم ختم نبوت کی تعلیم کو عام کریں، ہم ختم نبوت کے دروس کو عام کریں، ہم اپنے نبی کا تعارف کروائیں اپنے بچوں کو نبی کا عاشق اور دیوانہ بنائیں، اتنی نبی کی توصیف کریں، اتنی نبی کی تعریف کریں، اتنے نبی کی عظمتیں اپنی اولاد کے سامنے بیان کریں کہ ہمارے بچے نبی کے عاشق بن کر اپنا پورا سراپا نبی جیسا بنانے پر مجبور ہو جائیں، ایک ایک ادا ان کی نبی کی سنت میں ڈھلی ہوئی ہو اور ایک ایک ان کا عمل جو ہے وہ نبی کے رنگ میں رگا ہوا ہو۔ انشاءاللہ جب یہ سنت اپنے سراپا پر لے کر یہ مسلمان گلیوں کوچوں میں محلوں بازاروں میں جائے گا، اللہ نے اس سنت کے اندر ایسا روب رکھا ہے، ایسا وقار رکھا ہے، ایسی عزت رکھی ہے کہ کفر کے دل کے اوپر ایسا روب بیٹھ جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا تو دور کی بات ہے، نبی کے غلاموں کی شان میں گستاخی کرنے کی بھی وہ جرت نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری وجعل الذلت والصغار على من خالف امری۔ اگر ہم عزتیں چاہتے ہیں ہم نبی کی سنتوں کی طرف آ جائیں، ہم نبی کے طریقوں کی طرف آ جائیں، ہم نبی کی باتوں کی طرف آ جائیں، عزتیں ہمارے قدم چومنے لگیں گی۔ جیسے جیسے عزت والے نبی کے طور طریقے کو چھوڑتے جائیں گے ویسے ویسے ہم ذلیل سے ذلیل تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اس ختم نبوت کی اس عظیم کانفرنس کی برکت سے نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے دل میں انڈیل دے۔ جہاں یہ ہم علماء سے کچھ الفاظ سن رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، وہاں ان علماء کا ہمارے اوپر یہ احسان بھی ہے کہ ایسے بزرگوں کو، ایسے اولیاء کو، ایسے اللہ والوں کو جو سر سے لے کے پاؤں تک نبی کی سنتوں سے سجے ہوئے ہیں اور دل میں عشق رسول کا نور لیے ہوئے ہمارے سامنے موجود ہیں، ایسے لوگوں کا چہرہ دیکھنے سے ہی عشق رسول کی چنگاری پھر سے جاگ اٹھتی ہے۔ اللہ رب العزت اولیاء اللہ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے ایک چھوٹا سا پیغام بھی دے جاؤں، ہر دور میں، ہر زمانے میں کفر نے اسلام کو شکست دینے کے لیے اور مسلمانوں کو پامال اور ذلیل کرنے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کیے ہیں، لیکن آج کے دور کا جو حربہ کفر نے اختیار کیا ہے شاید کہ اس سے پہلے ایسا حربہ نہ اختیار کیا گیا ہو۔ وہ کیا ہے کہ جہاں سے ہمیں دین ملنا ہے، جہاں سے ہمیں اسلام ملنا ہے، جہاں سے ہمیں نبی کی محبت ملنی ہے، جہاں سے ہمیں عشق رسول ملنا ہے، جہاں سے ختم نبوت کا ہمیں پیغام ملنا ہے، ان مقدس ہستیوں کے اور ان عظیم علماء کی جو ہے کفر نے ایسی تذلیل کرنی شروع کی، ایسی توہین کرنی شروع کی اور ایسا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کیا۔ اچھا بھلا مسلمان دیندار نمازی پرہیزی بندہ وہ علماء کے خلاف بک بک کرنے سے باز نہیں آتا۔ کوئی مسلمان جب اپنے علماء کے، اپنے مقتدا کے، اپنے رہبر اور رہنما کے، نبی کے دین کے وارثوں کے خلاف جب زبان چلاتا ہے تو یاد رکھیے پھر صرف اس سے نہیں بلکہ اس کی آنے والی نسلوں سے بھی ایمان کو چھین لیا جاتا ہے۔ پورے اجتماع سے اس فقیر کا دست بستہ یہ جو ہے وہ پیغام ہے، یہ درخواست ہے، اگر کسی عالم کے خلاف لوگ بات کر رہے ہوں، میڈیا بات کر رہی ہو، کوئی خبر چل رہی ہو، کوئی زبان چل رہی ہو، آپ اس کا حصہ نہ بنا کریں، آپ ان کی ہاں میں ہاں نہ ملایا کریں، اس لیے کہ جتنی باتیں ہیں وہ سنی سنائی ہوتی ہیں، تحقیقی نہیں ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے چلا دے۔ بات تو ہر کسی کے خلاف جب بھی چلائی جائے جلدی سے چل جاتی ہے، لیکن علماء کے خلاف، مدارس کے خلاف اور دینی تنظیموں کے خلاف، دینی محنتوں کے خلاف جب زبان چلتی ہے تو پھر تو شیطان اس پہ خوب محنت کرتا ہے اور ہر بندے کو اس میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کی قدردانی ہمارے دلوں میں عطا فرمائے اور ان علماء کی اللہ ہمیں جو ہے وہ قدم بہ قدم ان کے ساتھ چلنا نصیب فرمائے اور اپنے بزرگوں اور اولیاء کا پلہ تھام کر ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ خطاب فرما رہے تھے پیری طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر عبدالرحمن نقشبندی صاحب۔